Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Wajib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm joined by a very senior Kashmiri leader who have led the APHC many times and have devoted his life for the struggle to gain the freedom for the people of Kashmir. I'm very humble and thankful that Mahmood Sagar Sahab has joined me today at the studio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ اللہ خبر کرم آپ کی دعا اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. بہت بہت شکریہ اینڈ جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. یہ فرمائیے کہ اس وقت جو اے پی سی ایچ سی ہے جس کی آپ لیڈ کر رہے ہیں، فرام دا ٹائم آف اٹس انسیپشن اینڈ ٹوڈے ویئر ہیو یو ریچڈ ان ٹرمز آف سیکنگ دا فریڈم فار دا پیپل آف کشمیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاں تک کل جماعتی حریت کانفرنس کا تعلق ہے، یہ ایک فورم ہے اور جس میں مختلف آرگنائزیشنز جمع ہیں اور مقصد یہی ہے کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کام کیا جائے. جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، جیسے آپ جانتے بھی ہیں، ایک تو 47 سے لے کے آج تک کے واقعات آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں، سب کو پتہ ہے، اور دنیا نے کشمیر کے حوالے سے گارنٹی کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ متنازع ہے اور اقوام متحدہ کے ٹیبل پہ موجود ہے. لیکن پچھلے 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے ایک یک طرفہ فیصلہ کیا، حالانکہ میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ وہ جو ان کا فیصلہ تھا یہ ان کا اپنا آئینی فیصلہ ہے. ہندوستان کے آئین کا ایک دفعہ ہے جس کے مطابق 370 انہوں نے ختم کیا. لیکن آزادی کا جہاں تک تعلق، ہمارا ہندوستان کے آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ دنیا اس کے ساتھ شامل تھی، دنیا چاہتی ہے کہ امن کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے. 9/11 نے ایک نئی ڈائریکشن دی کہ جی بندوق دہشت گردی ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کا آئین اور چارٹر حق دیتا ہے ان ریاستوں کو، اس عوام کو جو اپنی آزادی کی جدوجہد لڑتے ہیں. ان کے لیے فریڈم جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے، برتھ رائٹ ان کا وہ ہے. اس لحاظ سے ہم نے 1988 میں بندوق اٹھائی، ہندوستان کے خلاف اٹھائی، اور آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں اس وقت بھی کہ ہم نے کوئی ہندوستان کا سویلین ہندوستان میں جا کے ہندوستان کسی ایریا میں کوئی ایسی دہشت گردی کی ہو جو دنیا سمجھے کہ جی یہ کشمیری غلط کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ریاست میں جو ہندوستان کی قابض فوج ہے ان کے خلاف، وہ بھی اس وقت جب ہم 1947 سے لے کے 1988 تک ایک پرامن جدوجہد کر رہے تھے. میں تقریباً 12 سال جیل رہ چکا ہوں وہاں پہ، اور 1993 میں رہا جب ہوا، پھر میں اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی مجھے. میں پاکستان آزاد کشمیر اپنے اسٹیٹ کے حصے میں آیا تھا، یہاں پہ ڈپلومیٹک طریقے پہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے. اور اسی وقت حریت کانفرنس 1993 میں جو وجود میں آئی، میں پہلا کنوینر یہاں پہ اس کو بنا تھا. اس وقت جب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 2019 کے بعد جو ہندوستان نے یک طرفہ فیصلہ کیا، اس پہ دنیا کا کنسرن بنتا ہے، اور دنیا ہندوستان کو اس بات پہ پوچھ سکتی ہے ایک کانفلکٹ زون میں جو متنازع ہے، جس کا بھی فیصلہ باقی ہے، وہاں پہ آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو اس کو اپنی اسٹیٹ ڈائریکٹلی بنائے، اس کے بعد وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کر کے وہاں کی آبادی کا تناسب چینج کرنا، یہ سارا سراسر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہے. اچھا، آپ نے فرمایا جی کہ 9/11 کا جو انہوں نے اپنا انٹرنل کانسٹیٹیوشنل چینج کیا، اس پہ کشمیر پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ تو اٹانومس اسٹیٹس انڈیا نے دے رکھا تھا کشمیریوں کو، کہ وہ ایک دھاگے والی جس کو کہتے ہیں رشتہ داری تھی جس کو قائم رکھا تھا. تو کشمیریوں کے اندر ایک پرائڈ تھا، ایک آنر تھا کہ بھئی ہم علیحدہ اسٹیٹ میں، وی آر ناٹ پارٹ آف دا یونین ٹیریٹری. یہ بات یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن انڈیا نے ایک بڑا مضبوط نیریٹو بنایا پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے کچھ پیڈ پارلیمنٹیرین یورپین یونین سے بھی لائے، کچھ آبزرورز بھی لائے، کچھ ان کو لا کے کسی نہ کسی طریقے سے فیس سیونگ کرنے کی کوشش کی. دشمن ہے، اس نے دشمنی کرنی تھی، وہ اس نے کر ڈالی. ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، جن پہ ہم ریلائی کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ ہماری وکالت کرنی تھی، ہمارا کیس لڑنا تھا، ان کی رسپانس بڑی تکلیف دہ تھی، اور ان کی رسپانس ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے کشمیریوں کو بڑی دل آزاری ہوئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. ہم سب کشمیری اسٹیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی یہی توقع تھی
کہ اگر ہندوستان نے ایسا اقدام کیا تو اس کا جواب، چونکہ حریت کانفرنس ایک آرگنائزیشن ہے، یہ اسٹیٹ نہیں ہے کہ جو اقوام متحدہ میں جا سکے، اور ہماری طرف سے 1947 میں پاکستان اپنا کیس ہندوستان نے تو کیس دائر کیا تھا وہاں پہ کشمیر کا، لیکن یہاں سے پاکستان بھی گیا تھا جو کشمیریوں کا وکیل بن کے گیا تھا، جیسے آپ نے کہا۔ یہی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، عمران خان صاحب نے ضرور ایک تقریر کی اقوام متحدہ میں، لیکن ہم نے کوئی فالو اپ اس کا نہیں دیکھا۔ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پوری دنیا میں، چاہے وہ وادی کے کشمیری جو لوگ ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہ بہت کم نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو ہندوستان آنے جانا ہے، کشمیر گھر جانے کی وجہ سے وہ نہیں نکلتے ہیں اس طرح جس طرح ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی وہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکے، وہ ان لوگوں کو بھی ہم پھر اکٹھے نہیں رکھ سکے تاکہ ہندوستان پہ ایک وہ پریشر برقرار رکھ سکے۔ پاکستان کی وکالت کا جہاں تعلق ہے، آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں آپ، ہندوستان کا وزیر خارجہ ان دنوں 46 ملکوں کو گیا، 46 کنٹریز کا وزٹ کیا، ان کو سمجھایا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ اور اس پر افسوس ایک اور یہ بھی کہ ہماری آزاد کشمیر کی حکومت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریاست میں یہ حکومت صرف آزادی کشمیر کے لیے اس وقت وجود میں آئی تھی، انہوں کا بھی کوئی رول نہیں۔ عوام آزاد کشمیر کی آپ کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ بالکل اس سے برعکس ہے۔ پاکستان کا جو رول بنتا ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں، تیسرا سال 2 سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی ہمیں موقع ہے کہ پاکستان کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ پاکستان کا کردار تو بڑا تکلیف دہ ہے، اور پاکستان کی اپنی کوئی کشمیر کے بارے میں پالیسی بھی نہیں ہے، کیونکہ رجیم چینج ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے، تو وہ ان کی پالیسی بھی کشمیر کے متعلق چینج ہو جاتی ہے۔ تو کشمیریوں کو بیسیکلی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے تقریباً دھوکے میں رکھا ہوا ہے کشمیر کے معاملے میں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر پاکستان نے ہمارے ساتھ مہربانی کرنی ہے، ہمارا کیس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لڑنا ہی ہے، تو اس کی ذمہ داری کشمیریوں کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آپ جیسے لوگوں کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ وہ لوگ جو کشمیر سے ہیں، کیونکہ جس کو چوٹ لگتی ہے اسی کو درد ہوتا ہے، اسی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی تکلیف ڈاکٹرز کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں دیکھیے، میں جب سے پاکستان آیا ہوں، میں آپ کو اپنی ذاتی طور پہ اس پہ کہوں گا، میں نے وہ کوئی نشست نہیں، وہ کوئی میٹنگ نہیں جس میں نے یہ نہیں کہا ہو کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو امپاور کیا جائے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ تنظیم اپنی جگہ پہ، فورمز اپنی جگہ پہ، لیکن ایک سٹرکچر آپ نے بنایا ہے آزاد کشمیر حکومت کا، اس میں اس کو لازم یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کیس خود پلیٹ کرے۔ یہ کیس خورشید صاحب نے بھی یہی کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو پچھلے دنوں جب ان سے جب بھی کبھی ملاقات ہوئی، موقع ملا، یا بیرسٹر سلطان صاحب، سب یہ خود محسوس کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ ان کو پاور پرووائڈ کرے، وہ ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنا کیس وہاں پلیٹ کر سکیں۔ دیکھیں، مجھے جو اس وقت آزاد کشمیر کے پالیٹیشین ہیں نا، مجھے تو ایک بھی ایسا نہیں لگتا جو کشمیر کے لیے سنسیئر ہو، کیونکہ وہ سارے پاور سٹرگل میں لگے ہوئے۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس وقت، کیونکہ کسی کا بھی نام لینا مناسب نہیں ہے۔ اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر جب امریکہ میں گئے تو وہاں کے کشمیریوں نے ان کو ریکویسٹ کی، آپ یہ مہربانی کریں کہ آپ صرف واحد الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، تو آپ یہ مہربانی کریں کہ آپ، یہ ٹائم ہے، آپ کو صرف چند ایک مہینوں کی یا میں بھی سال کی آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ اپنے آپ کو الیکٹڈ کشمیری ریپرزینٹیو ڈکلیئر کر کے گورنمنٹ ان ایگزائل بنائیں، اور اس میں آپ کشمیریوں کا کیس پلیٹ کریں۔ اس وقت ہم دنیا کے سامنے کم از کم یہ کیس پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ دیکھو، ہماری جو ریپرزینٹیشن ہے ایٹ لیسٹ جس طرح کی بھی ہے، بے شک چھوٹے سے حصے کی ہے، لیکن الیکٹڈ بندہ ایک ہی ہے اس وقت، انہوں نے ہماری آفر ریفیوز کر دی۔ دیکھیے، میں آپ کو اس میں اضافہ کروں آپ کی بات میں، یہاں پہ ایک اسلام آباد کلب نشست بلائی تھی پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں نے، چودھری لطیف صاحب چیئرمین تھے، وہاں بھی یہ ڈسکس ہوا، اور ان دنوں ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جے کے ایل ایف ایک ایگزائل گورنمنٹ بنا رہی ہے، وہ باہر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ لیکن میں آپ کو آج بھی آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا، دیکھیے، اگر آزاد کشمیر کی حکومت اپنا رول ادا نہیں کرے گی تو کشمیری پھر مجبور ہیں ایگزائل گورنمنٹ بنانے کے لیے، پھر آزاد کشمیر والوں کو بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور پاکستان کو بھی ایکسیپٹ کرنے گا، یا یہ اپنا رول کردار اپنا پوری طرح سے ادا کریں، اور جو حق بنتا ہے جس کے لیے کشمیری نے
47 میں بیچارے جموں سے ہمارے تقریباً 2.5 لاکھ لوگ شہید کیے گئے. موجودہ 30 سال میں آپ نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے. اس قربانی کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور جس طرح کا انڈیا پینیٹریشن کرتا ہے، بلوچستان میں کی ہے انڈیا نے، کراچی میں کی ہے، اس طرح کی وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی کرتا ہے. لیکن آج تک کسی ایک کشمیری نے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. اور اس کی وہ محبت ہے جس کو انہوں نے کیری آؤٹ رکھا ہوا ہے. اب اس محبت کے بدلے میں کم از کم اتنا تو پاکستان کر سکتا ہے کہ کشمیری لیڈرشپ پہ اعتبار کرنا شروع اعتبار بالکل ایگزیکٹلی یہ بالکل صحیح ہے. اور ہم اے پی ایس سی کا منشور یہی ہے کہ ہم نے جب بھی آپ کشمیر کے حوالے سے ہندوستان سے بھی بات کریں تو کشمیری بنیادی فریق اس کا ہے، اس بات چیت میں کشمیری شامل ہوگا. جب تک وہ نہیں ہوگا کشمیر کا مسئلہ کسی صورت میں حل ہی نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ پاکستان اٹھ کے لڑائی شروع کر دے کشمیر کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ تو وہ مسئلے کا حل ہے. لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ڈپلومیسی بند کر دی جائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ٹریڈ بند کیا جائے. یہ سارے وہ ایونیو جو پراببلی لیڈ اس ٹورڈز فریڈم. آپ کی نظر میں 3 یا 4 کون سے ایسے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کشمیریوں کو بھی لینے چاہیے اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے تاکہ ہم کسی کنکلوسیو ڈائلاگ پہ یا کسی کنکلوسیو موڈ پہ جا کے پہنچ سکیں جب کشمیر کا حال ہو؟ دیکھیں اس وقت کشمیر میں بہت سفرنگ ہے. جی اس میں کوئی شک ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک بڑی جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے. پوری لیڈرشپ ہماری تہاڑ جیل میں بند ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان مختلف ہندوستان کے جیلوں میں ہیں. دیکھیے پہلا اقدام تو یہ ہے کہ پاکستان کشمیری تو بیچارہ خون دینا رہا ہے، مطلب اس کو اس سے علاوہ کیا اس سے مانگیں گے آپ؟ کشمیری اپنی زندگی اس نے داؤ پہ لگا، اس نے ہندوستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان اگر ہمیں ہندوستان کی طرف جانا ہوتا پھر 1 لاکھ سے اور 2.5 لاکھ شہادتیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اس بات پہ شک نہیں ہے کہ کشمیر میں میجارٹی مسلمانوں کی ہے، جموں کشمیر میں. اور جب ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں ہم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بات کرتے. ہم کہتے ہیں اس میں کشمیر کا پنڈت، کشمیر کا ہندو، کشمیر کا سکھ، کشمیر کا بدھسٹ برابر اسی طرح کا شریک ہے جس طرح کشمیری مسلمان ہیں. لیکن اگر یہ دنیا میں باقی جگہوں پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس وقت پھر ایک نظر اٹھتی ہے کہ شاید اقوام متحدہ دو پالیسیاں چلاتا ہے. جہاں کرسچن میجارٹی ہو وہاں پہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، جہاں مسلمان ہیں فلسطین اور کشمیر وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. لیکن بحث وکیل پہلا سٹیپ پاکستان کی حکومت کو کلیئرلی سامنے آنا چاہیے اور وہ تمام دروازے کھٹکھٹانے چاہیے جو مسئلے کشمیر کے فریق ہیں. چونکہ ہم کہتے ہیں 3 فریق بلکہ 4تھا فریق اقوام متحدہ کشمیر کا ہے جس نے اس پہ قراردادیں پاس کی ہیں. حال ہی میں آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بڑی قرارداد لائی اور جس میں آپ نے ہندوستان کو گرفت کی، لیکن امپلیمنٹ ہماری طرف سے نہیں ہوا. انہوں نے آپ سے کہا کہ جی ہم آزاد کشمیر بھی جائیں گے اور مقبوضہ کشمیر بھی جائیں گے. آپ نے بھی انکار کر دیا. آپ نے کہا جب وہ اجازت دیں گے تب ہم دیں گے. وہ انکار کے برابر ہوتا ہے. حالانکہ یہ انتہائی غلط تھا. جنہوں نے بھی اس میں پاکستان کو موٹیویٹ کیا ہمیں انہیں نہیں آنا دینے چاہیے فارن آفس کی طرف سے، وہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. آزاد کشمیر میں کہاں جیلیں بھری ہوئی ہیں؟ آزاد کشمیر میں 10 لاکھ فوجیں تو نہیں ہیں. آزاد کشمیر میں ضرور انہوں نے آپ کو کچھ آئینی طریقے سے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے. دوسرا، اس وقت حریت کانفرنس ایک مشترکہ، پہلے یہ 2 حصوں میں تقسیم تھی جس کو میر وائز گروپ کہا جاتا تھا، گیلانی گروپ کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے علی گیلانی صاحب کو مغفرت کرے، فوت ہوئے. اس کے بعد بڑے لوگوں نے اس پہ سٹرگل کی اور اب ہم حریت کانفرنس ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور جس میں ہم نے یہ بات کلیئرلی کی، جس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بھی ہے، جس میں جماعت اسلامیہ بھی ہے، جس میں شبیر احمد شاہ کی تنظیم JKDFP بھی ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں مسعد عالم بٹ صاحب جو اس کو موجودہ چیئرمین ہیں مسلم لیگ وہ بھی موجود ہے، اور تقریباً چھوٹے بڑے 40 گروپس اس میں تمام مذہبی ہیں، ٹریڈرز ہیں وغیرہ سب اس میں شامل ہیں. یہ ایک بڑا اقدام ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ اور ہمیں آسانیاں پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جتنا آپ مضبوط اتحاد پیدا کرو گے اتنی آپ کی مضبوطی سے آپ کی تحریک آپ کو طاقت بڑھ جائے گی. تیسرا جناب علی ہمیں آزاد کشمیر حکومت کا معاملہ ہے. آزاد کشمیر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. آزاد کشمیر حکومت وہ دن یاد کریں جب انہوں نے ٹینٹو میں اس حکومت کو قائم کیا، لیکن پرائرٹی یہ تھی کہ ہم اس کشمیر کو آزاد کریں گے.
آپ دیکھیں آپ اسی حکومت کی موجودگی میں اس پہ بارڈر پہ تار لگ گئی. کسی جگہ آپ نے سنا کہ اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ ہوا؟ اسمبلی میں کوئی قرارداد آزاد کشمیر ہوئی؟ نہیں ہوئی. اب یہ بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے شاید یہی نہ بارڈر بن جائے. کون توڑے گا اس بارڈر کو؟ لیکن ہم قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں اس پہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ایک دن آئے گا کہ اسٹیٹ 13 اگست 1947 کی پوزیشن میں بنے گی انشاءاللہ الرحمن. بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹس آل وی ہیو فرام آور سائڈ. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.